اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا اہلو والاول والآخر والظاہر والباطن وهو العلی العظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات بر محمد عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے کہ رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے ابتر ہو جائے گا۔ یہ 3 آیتوں والا مختصر سا سورہ کوثر ہے، جو شہزادی کائنات حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اسے آپ بارہا پڑھتے ہوں گے اور بارہا سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ابتر بنانے کے لیے 2 طریقے بیان کیے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی دیں۔ نماز سے اور قربانی سے اللہ اپنے رسول سے یہ وعدہ کر رہا ہے اور یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں بھی نماز کی پابندی اور قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان 2 جذبوں سے جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم اپنے دشمن کو جو ہے ناکام اور نامراد بنا سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دشمن ہیں، لیکن ہم زیادہ تر دشمن اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے مال کا دشمن ہوتا ہے یا ہماری جان کا دشمن ہے۔ جان اور مال کے تو دشمن ہوتے ہی ہوتے ہیں، آپ کے کردار کے بھی دشمن ہیں، آپ کے اخلاق کے بھی دشمن ہیں، آپ کے ایمان کے بھی دشمن ہیں، آپ کے عمل کے بھی دشمن ہیں، اور آپ کے عقیدے کے بھی دشمن ہیں۔ بہت سے دشمن ہیں، ہم سارے دشمنوں کو تو ہم دشمن سمجھتے بھی نہیں۔ آج اخلاقی گراوٹ کتنی جا رہی ہے، ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ ہمارے اخلاق کو گرانے والا دشمن کون ہے۔ آج ہماری روحانی کیفیت کمزور پڑتی جا رہی ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمارا روحانی دشمن کون ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور پڑتا جا رہا ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہمارے ایمان کا دشمن کون ہے۔ آج عمل سے انسان دور ہے،
سوچا ہی نہیں کہ ہمارا کون سا دشمن ہے جو ہمیں عمل سے دور رکھ رہا ہے۔ یہ آپ سب کی خوش نصیبی ہے، یہ آپ سب پر خدا کا لطف و کرم ہے کہ آپ سب جو ہے ادائے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ جو آپ غم منا رہے ہیں، یہ جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ جو مجلس میں شریک ہو رہے ہیں، پیغمبر نے جناب سلمان فارسی سے فرمایا تھا، اے سلمان، فاطمہ کی محبت جو ہے وہ 100 جگہوں پر کام آئے گی۔ رسول اللہ نے اس صحابی سے جو 10ویں درجے پر فائز تھا ایمان کے، فرمایا کہ اے سلمان، فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پر کام آنے والی ہے، اور اس میں جو آسان ترین منزلیں ہیں وہ یہ ہے کہ موت کے وقت یہ کام آئے گی محبت، اور ہم سب ہیں جو موت ہی سے ڈرے بیٹھے ہیں۔ ہر انسان جو ہے موت سے خوف زدہ نظر آ رہا ہے۔ یہ خوف کیوں ہے؟ کہ موت سے خوف اس لیے ہے کہ انسان اپنے واجبات کو ادا نہیں کیے ہوئے ہیں۔ وہ بچے امتحان سے ڈرتے ہیں جن کے سلیبس پورے نہیں ہوتے، جن کے کام پورے نہیں ہوتے، جنہوں نے قاعدے سے پڑھا نہیں ہے، وہ یہی سوچتے ہیں بس ٹل جائے۔ کیوں؟ ابھی تیاری نہیں کی ہے۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے کہ موت سے ڈر محسوس ہو رہا ہے، جبکہ اہل بیت کبھی موت سے نہیں ڈرے، اور اپنے چاہنے والوں کو یہی پیغام دیا، فَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ سورہ جمعہ میں یہ آیے کریمہ آئی ہے کہ فَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کون ہے جو موت کی تمنا کر رہا ہے؟ سب موت سے ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ ڈر کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے، اس کا سبب ائمہ معصومین نے یہ فرمایا ہے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارے کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئے ہیں، ہم نے تیاری نہیں کی ہے۔ جس کی تیاری ہوتی ہے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے، چاہے جب آ جائے۔ یہ موت ڈرنے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر دل میں محبت علی ہے تو موت سے نہ ڈریے گا، اس لیے کہ موت کے وقت امام دیدار کرانے آ جاتے ہیں۔ اگر علی سے محبت ہے تو اپنے واجبات پورے رکھو تاکہ زیارت علی میں جلدی ہو جائے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ یہاں پر پیغمبر بھی فرما رہے ہیں، سلمان، فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پر کام آئے گی، ان میں آسان ترین منزل موت ہے۔ موت کے وقت جناب سیدہ کی محبت کام آئے گی۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کس طرح کی جائے، اور اس ذات گرامی سے جس سے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی نگاہ میں بھی اتنی عظیم ہے شہزادی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعارف کرایا ہے اہل بیت کا، وہ رسول اللہ کے ذریعے نہیں کرایا، مولا علی کے ذریعے نہیں کرایا، مولا حسن حسین کے ذریعے نہیں کرایا، بلکہ اہل بیت کا تعارف جو کرایا ہے اللہ نے کرایا ہے۔
اور ذات فاطمہ سے کرایا ہے۔ کتنی عظیم ذات ہے۔ جبکہ رسول سید المرسلین، مولا علی سید الوسین، حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہر ایک جو ہے وہ لیڈر ہے، ہر ایک جو ہے وہ سردار ہیں۔ لیکن ان تمام سرداروں کے ہوتے ہوئے اللہ جو تعارف کرا رہا ہے وہ شہزادی کے ذریعے سے کرا رہا ہے، اور یہ ذات اتنی اہم ہے کہ اس میں کسی کا واسطہ بھی اللہ نے نہیں قرار دیا ہے۔ فضائل آپ کے سنے سنائے ہیں، صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور شہزادی کی محبت سے اور زیادہ قریب کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حکم بھیجے ہیں بذریعہ وحی، بذریعہ جبریل، قرآن آئی بذریعہ جبریل، پیغام آیا بذریعہ جبریل، حکم الہی آیا بذریعہ جبریل، کھانے آئے تو ملک کے ذریعے آئے، لباس آئے تو رضوان جنت لے کر آیا، ہر چیز میں ذریعہ بنایا ہے۔ جبریل کے ذریعے آیا، ملک کے ذریعے آیا، وحی کے ذریعے آیا، پیغام، کتابیں آئیں، حکم آیا، تعلیم اسلام آئی، احکام آئے، واجبات آئے، محرمات بیان کی گئے، سب کو ذریعہ بنایا، اس ذریعے سے پروردگار نے بھیجا ہے۔ لیکن ایک موقع وہ آیا کہ اللہ نے اپنے حبیب خاص کو اپنی بارگاہ میں بلایا، نماز دینا تھی تو نہیں بلایا، روزہ دینا تھا تو نہیں بلایا، حج کا پیغام دینا تھا نہیں بلایا، خمس نہیں بلایا، قرآن بھیجنا تھا نہیں بلایا، قرآن دینا تھا نہیں بلایا، سب بذریعہ وحی، بذریعہ جبریل۔ آپ کو آنے کی زحمت نہیں ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں خود بھیج دے رہے ہیں۔ لیکن ایک منزل یہ آئی کہ اللہ نے جو ہے اپنے حبیب خاص کو بلایا، اپنی بارگاہ میں بلایا، بڑے اہتمام سے بلایا۔ آج خچر کی سواری نہیں ہوگی، آج کوئی سست رفتاری نہیں ہوگی، آج کسی کو ذریعہ نہیں بنانا ہے، آج کا یہ سفر خاص و خاص ہوگا اور اتنی جلدی کا ہوگا کہ دروازے کی کنڈی ہلتی رہے گی، وضو کا پانی بہتا رہے گا، اور رسول جائیں گے اور آئیں گے، اور سواری جو ہے بڑی عالیشان ہوگی، اور رسول وہاں پر جائیں گے، اور اس کے بعد لے جانے والا بھی یہ کہے گا اب ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے، اگر آگے بڑھے تو بالوں پر جل جائیں گے۔ اب جبریل بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں کہ بس ہماری حد یہیں تک تھی، اب اللہ اپنے حبیب خاص سے کہہ رہا ہے ادعو منی، اے میرے حبیب اور میرے قریب آ جائیے، اور میرے قریب آ جائیے۔ اور اس کے بعد جب عبد اور معبود، حبیب اور محبوب بالکل قریب ہو گئے تو اب ایک پھل دیا گیا ہے جس پھل کا نام ہے، کون سا پھل ہے؟ یہ پھل ہے سیب، اور یہ سیب جنتی سیب ہے، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے شہزادی کا نطفہ ہونے والا ہے۔
تو جب جنت کا سیب دینا تھا جس کے ذریعے سے وجود فاطمہ تیار ہونے والا تھا، اللہ نے اس میں کسی کو ذریعہ نہیں بنایا۔ پتہ چلا فاطمہ اتنی عظیم ہے خدا کی بارگاہ میں کہ اس کو دینے میں کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، بلکہ خود رسول کو بلایا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد۔ رسول اللہ کو بلایا، اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ اور میں اکثر اس مناسبت سے، چاہے شہزادی کی ولادت ہو یا شہزادی کی شہادت ہو، یہ اپنے عوام کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب شہزادی سے منسوب ہے سیب، تو اس مجلسوں میں اور اس جشن میں جو ہے جو شہزادی سے منسوب ہو تو اس میں اکثر تبرک یہی رکھا کیجیے تاکہ آپ محبت کے ذریعے سے فاطمہ زہرا سے اور قریب ہو جائیں۔ آپ اپنے گھر کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ کیا پسند ہے؟ آنے والے سے پہلے معلوم کر لیتے ہیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، اس کے گھر والوں سے معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کا رہن سہن کیا پسند کرتا ہے، کون سی جگہ بیٹھنا چاہتا ہے، کیسی فضا چاہتا ہے، کیسا ماحول چاہتا ہے، کیسی خواہش رکھتا ہے۔ جب ہم اپنے یہاں کسی کو بلاتے ہیں تو اتنی خاطر تواضع کرتے ہیں کہ اس کی ساری فرمائشات کو مد نظر رکھتے ہیں تاکہ پورا کیا جائے، تاکہ وہ ہمارے یہاں سے خوشحال جائے، رسوا ہو کر نہ جائے، کوئی خواہش لے کر نہ جائے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم جناب سیدہ کی مجلس میں ہیں، اور ماشاءاللہ سے میرے بھائی نے اسی مناسبت سے پڑھا، اور یہ ہونا چاہیے، جس مناسبت سے پروگرام ہو اسی مناسبت سے پڑھنا چاہیے اور اسی مناسبت سے سننا بھی چاہیے۔ کس مناسبت سے آئے ہیں؟ شہزادی کی محبت میں آئے ہیں، ان کی مجلس کے لیے آئے ہیں، ان پر آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں، ان کے مصائب سننے کے لیے آئے ہیں، ان کے غم میں رونے کے لیے آئے ہیں۔ جب سب کچھ شہزادی سے منسوب ہے تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تبرک میں کیا بانٹیں؟ ہم اپنی زندگی میں کیا نافذ کریں؟ ہم کو کس طریقے کا کردار پیش کرنا چاہیے تاکہ جس کی مجلس کر رہے ہیں وہ ہمیں دعائیں دے سکے کہ ہاں ہماری خواہشات پر تم چل رہے ہو، ہمارے مقصد پر تم چل رہے ہو، ہمارے راستے پہ تم چل رہے ہو، ہمارے مشن پر تم چل رہے ہو، ہماری تعلیمات کو تم پہنچا رہے ہو، ہمارے مقصد کو تم بیان کر رہے ہو، ہمارے لیے تم کام کر رہے ہو۔ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ شہزادی فرماتی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ہم اپنے یہاں کسی کو بلاتے ہیں تو ساری پسند کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو کلر کتنا کون سا اچھا ہے، خوشبو کون سی اچھی ہے، رہن سہن کون سا اچھا لگتا ہے، ناشتے میں کیا دینا ہے، کھانے میں کیا دینا ہے، یہ سارے چیز ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ شہزادی بھی فرماتی ہیں کہ ہمیں تمہاری دنیا سے کچھ چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ بیوی کے ایام ہیں، یہ بیوی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بیوی کی یاد کا ہے، تو کیا ہمارا فرض یہ نہیں بنتا کہ ہم ان دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کہیں اے بی بی سیدہ یہ ہم نے آپ کی خوشنودی کے لیے پڑھا ہے، اے بی بی زہرا یہ میں نے آپ کو ہدیہ کیا ہے، اے بی بی ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ یہ آپ کی خواہش کا نام ہے تو یہ ہم نے آپ کی خواہش کے لیے پڑھا ہے۔
کتنا روحانی اضافہ ہو جائے گا، کتنا ایمان مضبوط ہو جائے گا، کتنا ہمارا دل خوش ہو جائے گا کہ ہم نے مظلومہ کے لیے، ہم نے شہیدہ کے لیے، ہم نے مدافع ولایت کے لیے یہ کام کیا ہے کہ جس سے وہ خوشی محسوس کریں، ان کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن تو ہمیں یوں ہی پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ دعا کے لیے ترستے رہتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہے، شکوہ زبان پہ رہتا ہے، دعا کرتے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر بندہ قرآن کریم کی 100 آیت کریمہ پڑھ لے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ دعا ہم ایسا لگتا ہے ہماری تڑپ ہی نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہو۔ یہ نماز کے بعد جو ہے معمولی سی دعا یہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں اپنی دعا تو قبول کرانی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی دعا قبول کرانی ہوتی تو آپ تڑپتے، آپ اس کے لیے کام کرتے، آپ گریا کرتے، آپ تیاری کرتے۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ آپ کے دل میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہو۔ آپ تو بس ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں در اہل بیت ملا ہے، اس لیے کہ ہمیں سب مجلسوں کے صدقے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں نماز کے بعد دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر ہم نے نماز پڑھی اور دعا نہیں مانگی تو پروردگار ہماری نماز بھی رد کر دیتا، لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری نماز۔ ہماری بارگاہ میں آئے ہو، یہاں مانگنا پڑے گا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تم مانگو تو۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ وہ جانتا ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، وہ جانتا ہے، اس نے تمہیں بغیر مانگے بہت کچھ دے دیا ہے۔ بہت کچھ دینے کے بعد اس کی بھی کچھ خواہش ہے کہ کچھ اپنی زبان سے مانگو، ورنہ کیا ہم نے مانگا تھا کہ ہمارے اعضاء و جوارح صحیح سلامت ہوں؟ کیا ہم نے مانگا تھا کہ ہم ایسے گھر میں پیدا ہوں کہ جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہو؟ کیا ہم نے مانگا تھا کہ ہمیں اس خاندان میں پیدا ہونا ہے؟ کیا ہم نے مانگا تھا کہ زبان بولنے والی چاہیے؟ کیا ہم نے مانگا تھا کہ آنکھ دیکھنے والی چاہیے؟ کیا ہم نے مانگا تھا ہاتھ چلنے والا چاہیے؟ اس نے بغیر مانگے دیا ہے۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ تو سب جانتا ہے، وہ دے دے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تم سے اتنا محبت کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ چاہتا ہے تم بھی اپنی زبان سے کچھ مانگ کے تو دیکھو۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ آپ اپنے جس سے بھی محبت کرتے ہیں، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے وائف ہو، چاہے دوسرے رشتے ہوں، میں ان رشتوں کی بات نہیں کروں گا جس میں بہکنے کے چانس ہوں۔ میں تو ایسے رشتوں کی بات کرتا ہوں جس میں جڑنے والی باتیں ہوں۔ آپ بہت سے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بغیر مانگے آپ تحفہ بھیجتے یا نہیں دیتے؟ بغیر مانگے آپ ان کی مدد کرتے یا نہیں کرتے؟ لیکن آپ کے دل میں بھی یہ رہتا ہے نا کہ ایک مرتبہ کوئی وہ فرمائش کر جائیں۔ آپ اپنے بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے خاندان کی عورتوں کی فرمائش پوری کرتے رہتے ہیں۔ غریب ہے مدد کرتے رہتے ہیں، پریشان حال ہے پیسہ بھیجتے رہتے ہیں، تحفے تحائف دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ دل میں آرزو تو رہتی ہے کہ ایک مرتبہ فرمائش ہو۔ اور جب بیٹی فرمائش کر لیتی ہے، بہن فرمائش کر لیتی ہے، بیوی فرمائش کر لیتی ہے تو اس فرمائش کو آپ پورا کرنے میں کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ خدا بھی آپ سے محبت کرتا ہے،
بغیر مانگے وہ دیتا ہے، لیکن اس کی بھی خواہش ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں آ کر کچھ تو مانگو۔ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، یہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اہل بیت نے وہ تمام تعلیمات دے دی ہیں جس سے دوسرے محروم ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا نہیں مانگی تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ دوسرے لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگنا چاہیے، اور ہمارے یہاں ہے کہ جتنی اجتماعی دعا کرو گے اتنی پاورفل ہے۔ یہ کیوں؟ در اہل بیت سے وابستہ ہیں، انہوں نے بتلایا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، مجلس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، فاتحے میں سب کچھ اجتماعی۔ کوئی مر گیا تو وہاں بھی 40 لوگ شہادت دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے مغفرت کی دعا ہی تو کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ ذریعہ ہی تو بن رہے ہیں، یہ اجتماعی طور پر ہی تو ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر 40 بندگان خدا مل کر کسی کی سفارش کر دیتے ہیں تو پروردگار یہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے، وہ بھی جو تم لوگ جانتے تھے اور وہ بھی جو تم لوگ نہیں جانتے تھے۔ کیوں؟ آپ کی گواہی کی وجہ سے۔ تو ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، یہ خوش نصیبی ہے، یہ اہل بیت کی محبت پہ ہمیں ملا، یہ خدا کی طرف سے توفیق ہے، اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ لوگ موت سے ڈر رہے ہیں، رسول فرما رہے ہیں سلمان فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پہ کام آنے والی ہے، اس میں پہلی اور آسان ترین منزل جو ہے موت کی ہے۔ سب ڈریں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت تب نہیں ہے جب ہم محبت اہل بیت پر ہوں، اور محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو شہزادی کی ذات بڑی عظیم ہے، اس کو بھیجنے کے لیے ذریعہ نہیں بنایا گیا، وسیلہ نہیں بنایا گیا، خود رسول اللہ کو بلایا گیا اور خود رسول کے حوالے یہ پھل کیا گیا۔ اس سے پہلے کے بھی اہتمام ہیں کہ 40 دن تک جناب خدیجہ سے رسول اللہ دور رہے بحکم خدا۔ حکم خدا ہوا کہ 40 دن آپ اپنی زوجہ جناب خدیجہ سے دور رہیں، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اور وہ تحفے میں وہ سیب دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے شہزادی کا وجود ہوا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ جب بھی جناب سیدہ کو بوسہ دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ وجود جنت کا وجود ہے، یہ وجود وہاں کا ہے۔ عزیزان گرامی، اس شہزادی کی مجلس میں ہم ہیں، ان کی یاد میں، ان کی محبت میں۔ آسان ترین مرحلے وہ ہیں کہ موت کے وقت یہ محبت کام آئے گی، قبر کی منزل میں یہ محبت کام آئے گی، حساب و کتاب پہ یہ محبت کام آئے گی، پلِ صراط پہ یہ محبت کام آئے گی، حساب کے وقت یہ کام آئے گی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں خوف ہے۔ رسول بتلا رہے ہیں محبت زہرا دل میں رکھ کر کام کرتے رہو، ہر منزل آسان ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ، ہر منزل آسان ہوگی۔ بس ان کی سیرت تمہاری نگاہوں میں ہو، ان کی تعلیمات تمہاری نگاہوں میں ہو، ان کی محبت پر ثابت رہو۔ زمانہ ڈگمگائے گا آپ کو، لوگ بہکائیں گے، ایمان سے، عقیدے سے، عمل سے روکیں گے، تعلیمات سے روکیں گے، معرفت زہرا سے روکیں گے، فضیلت زہرا سے روکیں گے، عظمت زہرا سے روکیں گے۔
مصائب زہرا سے روکیں گے، ہر منزل پہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، ثابت قدمی ضروری ہے۔ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے شیطان ہیں، اور شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمن دو طرح کے ہیں، شیطان دو طرح کے ہیں، کچھ جناتوں میں سے شیطان ہیں، کچھ انسانوں میں سے شیطان ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے صرف شیطان ہی سنا تھا، اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ کون سا آپ نے بیان کر دیا کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسان میں سے ہوتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے ایک ہی سنا تھا، نہیں۔ یوسوسو کیا ہے؟ سورہ ناس، فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ خناس کون ہے؟ جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والے کون ہیں؟ یہ جناتوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، یہی شیطان ہے۔ تو جناتوں میں سے بھی شیطان ہیں، انسانوں میں سے ہیں۔ انسان تو دکھائی دیتے ہیں، جنات دکھائی نہیں دیتے، تو شیطان بھی نہیں دکھائی دیتا۔ جب ہمیں یہ پتہ ہے شیطان انسانوں میں سے ہیں، جناتوں میں سے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، اس کی دشمنی سے محفوظ رہیں، اس کے بہکانے سے محفوظ رہیں۔ تو حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر جنات والے شیطان سے جو ہے آپ محفوظ رہنا ہے تو وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا پڑتا ہے، اور اگر انسان والے شیطانوں سے محفوظ رہنا ہے تو وہاں محمد آل محمد پہ درود و سلام پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل۔ اعوذ باللہ سے جو ہے وہ شیطان بھاگتا ہے جو جنات والا ہے، اور صلوات پڑھنے سے وہ شیطان بھاگتا ہے جو انسان والا ہے۔ صلوات، نماز کے بعد تو صلوات بہت سست تھی آج، ورنہ میں جہاں نماز پڑھاتا ہوں وہاں کے مومنین تو اذان میں بھی صلوات، اقامت میں بھی صلوات، جتنا زیادہ ہو سکے صلوات پڑھنا چاہیے۔ اور نماز کی قبولیت کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ نماز تمام کرنے کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھنا چاہیے، اور صلوات جتنی آواز سے پڑھیں گے، حدیث میں آیا ہے کہ اگر صلوات کو آواز سے پڑھتے ہیں تو آپ کے دلوں میں جو نفاق کی بیماری ہے یہ دور ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد علیہ۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے صلوات پڑھتے رہا کریں، اور جب اجتماعی طور پر ہو، جیسے نماز میں ہوتی ہے، جیسے فاتحہ کے وقت ہوتی ہے، جیسے نذر و نیاز کے وقت ہوتی ہے، جیسے مجلس میں ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے صلوات کو آواز سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ صلوات ہماری رائے گاہ نہیں جاتی، یہ بیکار نہیں جاتی۔ ہم چاہے تنہا پڑھیں یہ بھی بیکار نہیں جائے گی، اور ہم چاہے مجمع کے ساتھ پڑھیں یہ بھی بیکار نہیں جائے گی۔ تو یہ نہ سوچے گا کہ ہم جب تنہا رہتے ہیں تو دھیرے پڑھتے ہیں، وہ بھی پہنچتی ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ جب مل جل کر بیٹھیں تو آواز سے ہی پڑھیں۔ بھئی آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ دلوں میں یا ذہنوں میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں، اور ہر سوال کا جواب ملنا چاہیے۔ اگر سوالوں کا جواب نہیں ملے گا تو پھر جو ہے انسان کنارہ کش ہوتا جاتا ہے کہ بھائی کیا جائیں، یہ سوال تھا، یہ ڈاؤٹ تھا، یہ ہمارا خیال تھا، صحیح رہنمائی ہی نہیں ہوئی۔ سوال کرنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، کبھی ایسا نہ ہو کہ مجمع ہی میں کوئی ایسا سوال لے آؤ کہ جس میں مولانا نہ بول پائے تو کہو بھائی دعویٰ تو بہت تھا لیکن بول نہیں پائے۔ تو سوالوں کو جو ہے قاعدے سے پیش کریں اور بہترین انداز سے پیش کریں،
اور سیکھنے کے انداز میں پیش کریں، اپنا علم ظاہر کرنے کے انداز میں نہ کریں، کسی کو ذلیل اور حقیر دکھانے کے لیے نہ کریں۔ سوال جو ہے نصف علم ہے، آدھا علم جو ہے سوال کرنے میں، جیسا بہتر سوال ہوگا ویسا بہتر جواب ہوگا۔ تو سوال اٹھتے رہتے ہیں، اسے ہمیں معلوم کرتے رہنا چاہیے اپنے عالموں سے، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس سے، لیکن بہترین طریقے سے پوچھیں، مجمع میں نہ پوچھیں، یا ایسا سوال ہو جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہے، مولانا کو بھی معلوم ہوگا، لیکن اس کے سوال کے ذریعے سے دوسرے مومنین کو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ اس طریقے سے کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو بات تھی صلوات کی۔ صلوات چاہے ہم تنہا پڑھیں اور چاہے مجمع کے ساتھ پڑھیں، یہ صلوات رائگاں نہیں جاتی ہے۔ اکیلے پڑھتے ہیں تو خلوص دل سے پڑھتے ہیں، جذبہ ایمانی سے پڑھتے ہیں، اور جب مجمع میں بیٹھ کے پڑھیں تو ہمیں آواز سے اس لیے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ کام یہ مل جل کر ہو رہا ہے، کوئی سونے نہ پائے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ اور ہر ایک کو حوصلہ ملے۔ ابھی ہم نے ایک فضیلت بیان کی نا صلوات کی، کہ صلوات آواز سے پڑھیں گے تو یہ نفاق کی بیماری دور ہو جائے گی، یہ منافقت کی بیماری دور ہو جائے گی، حدیث میں آیا۔ اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری ساری عبادتیں جو ہیں وہ انفرادیت رکھتی ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، ملائکہ ساتھ نہیں دیتے، اللہ ساتھ نہیں دیتا۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، ملائکہ ساتھ نہیں دیتے، اللہ ساتھ نہیں دیتا۔ خمس ہم نکالتے ہیں، ملائکہ ساتھ نہیں ہوتے، اللہ ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ فقط لکھ لیتے ہیں، ہاں اس نے نماز پڑھ لی، ہاں اس نے روزہ رکھ لیا، ہاں اس نے حج کر لیا، ہاں اس نے زکوٰۃ دے دی۔ لیکن جب صلوات پڑھتے ہیں تو اللہ بھی شامل ہوتا ہے، ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور مومنین بھی شامل ہوتے ہیں۔ اے صلوات بر محمد علیہ۔ سب مل کر پڑھ رہے ہیں، اور جس پر ہم پڑھ رہے ہیں، جب یہ فطرس فرشتہ جسے مولا حسین نے بالوں پر عطا کیے تھے، جسے شفا یابی گہوارے امام حسین سے ملا تھا، یہ فطرس ہماری صلوات کو لے کر بارگاہ معصومین میں جاتا ہے، لے کے جاتا ہے، فلاں ایریے سے، فلاں مقام سے، فلاں جگہ سے، فلاں وقت پر فلاں مومنین نے آپ لوگوں پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ یہ صلوات کا نذرانہ پیش کیا جسے سجا کر وہ لے جاتا ہے۔ اور جب ہماری پڑھی ہوئی صلوات ائمہ معصومین کی بارگاہ میں جاتی ہے تو ائمہ معصومین ہم پر صلوات پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد علیہ۔ اب ہماری صلوات چاہے جیسی ہو، لیکن جب اہل بیت ہمارے لیے دعا کر لے تو وہ قبول ہی قبول ہونے والی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علیہ، محمد علیہ۔ تو یہ شہزادی کائنات کا تذکرہ ہے جن کی محبت میں آپ حضرات آئے ہیں۔ اللہ آپ سب کے آنے کو قبول کرے، آپ سب کی حاجات کو قبول کرے، آپ سب کی خواہشات کو قبول کرے، آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ سب کو عزت و احترام ملے، آپ سب کے روزگار میں برکتیں ملے، آپ کی زندگی میں خوشحالی ملے، اس لیے کہ آپ نے جو ہے جناب زہرا کا غم منانے کا اہتمام کیا ہے۔ جب تک آپ آئیں گے نہیں یہ رونق ہوگی نہیں، لہذا ضروری ہے کہ آپ خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، فرش اضاء کی زینت بنیے اور لوگوں کو زینت بنائیے۔ آپ اگر کسی کو لے کر آئیں گے، اپنے گھر والوں کو، پڑوسیوں کو لے کر آئیں گے
تو یہ ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی جانے والا ہے۔ یہ تعلیمات اہل بیت پہ اگر آپ کے ذریعے سے کوئی تعلیم پر عمل کر لے گا تو عمل تو وہ کرے گا، ذریعہ آپ بنے ہیں تو آپ کو بھی جو ہے یہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ فرش ادا کی زینت بنیں اور دوسروں کو بھی اس فرش ادا کی زینت بنائیں۔ اور بڑی مظلوم ہے شہزادی، بڑی مختصر سی زندگی ہے لیکن مسائب بہت زیادہ ہیں۔ وہ بیٹی جس کی عمر فقط 18 سال ہے، اس 18 سال میں دل بھر کر بابا کو نہ رو سکی۔ جس بابا نے پوری زندگی پیار دیا ہو، محبت دیا ہو، احترام دیا ہو، فضیلتیں دی ہوں، عظمتیں دی ہوں، کیا اس باپ پہ بیٹی کو نہیں رونا چاہیے تھا؟ بیٹی تو رونے کے لیے تیار تھی لیکن مدینے والے رونے نہیں دے رہے تھے۔ شہزادی تو اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، میرے بابا میرے در پر آ کر سلام کرتے تھے، ہے کوئی جو میرے در پہ آ کے سلام کرے؟ میرے بابا میرے در پر آ کر اجازت طلب کرتے تھے، ہے کوئی جو اجازت طلب کرے؟ میرے بابا سب سے پہلے مجھے آ کر ملاقات کرتے تھے، ہے کوئی؟ جب مدینے سے باہر رسول جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے تاکہ یہ محبت، یہ قربت، یہ دوریاں زیادہ دور کی نہ رہیں۔ احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ زندگی بھر عظمتیں باپ نے دی ہے، فضیلتیں باپ نے دی ہیں، احترام سیدہ باپ نے کیا ہے۔ ایسا شفیق اور رفیق اور محب باپ اگر دنیا سے جا رہا ہے تو بیٹی تو دن ہو تب بھی روئے گی، رات ہے تب بھی روئے گی، لیکن یہ مدینے والے رونے نہیں دے رہے ہیں۔ سیدہ اپنے بیٹوں کو دیکھتی ہے، حسن حسین کو، تو کہتی ہے، ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر کہتی ہے، اے بیٹا حسنین، کیا تمہیں نانا نہیں یاد آتے جو تمہیں اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، انگلیاں پکڑ کر لے جاتے تھے، تمہارے لیے ناخا بنتے تھے؟ اے میرے بچوں، کیا تمہیں تمہارا نانا یاد نہیں ہے؟ ہر ایک منزل پہ سیدہ رو رہی ہیں، ارے میرا بابا یہیں پہ بیٹھتا تھا، یہیں پہ کھانا کھاتا تھا، یہیں پہ احترام پہ کھڑا ہوتا تھا، یہی تو دروازہ تھا جہاں آ کے سلام کرتا تھا۔ دن ہے تو روتی ہے، رات ہے تو روتی ہے، ہائے میرا بابا۔ مدینے والے مولا علی سے کہتے ہیں، ابو الحسن فاطمہ سے کہہ دو کہ رونے کے لیے وقت معین کر لیں، ان کے رونے سے ہماری زندگی میں خلل پیدا ہو رہا ہے، یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں۔ بس جناب سیدہ سے مولا نے فرمایا، جناب سیدہ نے کہا کہ ابو الحسن ان لوگوں سے کہہ دو کہ اب فاطمہ زیادہ دن کی نہیں ہے۔ عزادارو، جناب سیدہ کے رونے کے لیے مولا علی نے مدینے سے باہر ایک حجرہ بنایا تھا تاکہ فاطمہ بچوں کو لے کر اس حجرے میں جائیں اور دل کھول کر روئیں۔ ایک دن فاطمہ روتی ہوئی آئی، ابو الحسن نے پوچھا کیا ہوا اے بنت رسول، کیا ہوا؟ کہا اے ابو الحسن، آج مجھ پر ایک ظلم اور تازہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مدینے والوں نے وہ گھر بھی اجاڑ دیا جس گھر میں بیٹھ کے میں بابا کو روتی رہی۔ رو ظلم و ستم ہوتا رہا۔ وہ وقت بھی آیا کہ سیدہ کا دروازہ جلا دیا گیا،
جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا دیا گیا۔ محسوس کیا فاطمہ دروازے کے نیچے ہے، ظالم اسے جلتے ہوئے دروازے پہ پیروں سے رونتا ہوا ہو گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کیل سیدہ کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ ہائے محسن شہید ہو گیا، زہرا بے ہوش ہو گئی۔ جب غشک سے فاقہ ہوا، اے فضا علی کہاں ہے؟ کہا علی کے گلے میں رسیوں کا پھندا ڈال کر ظالمین لے گئے۔ زہرا اپنے شکستہ پہلو کو بھول گئی، محسن کی شہادت کو بھولی، سر پہ چادر ڈالی، گھر سے باہر نکلی۔ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی۔ بس یہ کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی۔ علی نے کہا اے بنت رسول گھروں میں چلی جائیے ورنہ عذاب الہی آ جائے گا۔ حکم امام ہوا، بی بی واپس آ گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، اس اعمال کا ہم سب کو بہترین سے بہترین صلہ میسر فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت پہ ہم سب کو ثابت قدمی عنایت فرما۔ پروردگار اس محبت کے بل پر عمل اور ایمان میں ہمارے اضافہ فرما۔ پروردگار تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرنے کی اور تعلیمات اہل بیت نشر کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ پروردگار ظہور حضرت امام زمان الاسلام میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔